السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ خلافت سے محبت کی ملیں برکات پشتوں تک، اسی لطف و کرم کی ہو صدا برسات پشتوں تک۔ خلافت سے وفاداری بشرط استواری ہو، یہی ہو حاصل ایمان بہر اوقات پشتوں تک۔ صدا نور خلافت سے منور ہوں میری نسلیں، کسی لمحے جہالت کی نہ آئے رات پشتوں تک۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز حاضرین جلسہ سن چکے ہیں کہ آج اس بابرکت جلسے میں میری تقریر کا عنوان نئی نسل کی تربیت اور خلافت احمدیہ ہے۔ حضرات، ابھی جس آیت کریمہ کی خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے لیے اصلاح و تربیت کے درد کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ حرص رہتی تھی کہ آپ کے متبعین صراط مستقیم پر گامزن ہوں۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوت قدسیہ اور تربیت کے طفیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر روحانیت کی ایک نئی زندگی پھونکی گئی کہ وہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے بن گئے۔ انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی آخرین کی جماعت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کے فیض روحانی کو آئندہ نسلوں تک جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنی دوسری قدرت کا ہاتھ دکھاتے ہوئے جماعت احمدیہ میں حسب وعدہ خلافت کا عظیم الشان نظام قائم فرمایا، جو نبوت کے نقش قدم پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کے کام بیان فرمائے ہیں، انہی کاموں کو خلیفۃ المسیح آگے بڑھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کا کام بیان فرمایا تبلیغ کرنا، کافروں کو مومن کرنا، مومنوں کو شریعت پر قائم کرنا، پھر باریک در باریک راہوں کا بتانا، پھر تزکیہ نفس کرنا، یہی کام خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ منصب خلافت صفحہ نمبر 12۔ خلیفہ کے کاموں میں تزکیہ نفس اور تربیت نفوس کا کام بنیادی حیثیت اور اہمیت کا حامل کام ہوتا ہے۔ اس کام کی سر انجام دہی میں وہ سعی بلیغ کرتے ہوئے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ راتوں کے راہب بن کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے درخت وجود کی سرسب شاخوں کی سرسبزی و شادابی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ وہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں جو احباب جماعت کے لیے ہر آن دھڑکتا ہے۔ ان کے خیالات و افکار کا محور و مرکز احباب جماعت کی تربیت و تعلیم ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے لیے تو یہ موقع سجدات شکر بجا لانے کا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہ میں بچ جانے کا ہے کہ اس نے خلافت جیسی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے محبت کرنے والوں اور خلافت کے منکرین کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق بھی ہے،
اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے ایسا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں؟ پس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ہاں تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ برکات خلافت، انوار العلوم، جلد 2، صفحہ نمبر 158۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے خلافت احمدیہ، آباد، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، آباد، جلسہ سالانہ قادیہ، آباد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جل رہا ہے ایک عالم دھوپ میں بے سائباں، شکر مولا کہ ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ خلافت کی اس عظیم الشان نعمت سے متمتع ہوتے ہوئے کس طرح ہم اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کے سامان پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر احمدی کے دل پر ہمیشہ پوری طرح نقش رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے جماعت کو بار بار خلافت کے تئیں ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ آپ ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے اپنے ایک پیغام میں یہ ہدایت فرمائی ہے، اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا، پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبے کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبے کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کمتر نظر آئیں۔ امام سے وابستگی میں ہی سب برکتیں ہیں، اور وہی آپ کے لیے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہے۔ حضرات، خلیفۃ المسیح کا وجود اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو کر ایک نورانی وجود بن جاتا ہے۔ اس کے وجود کے طفیل دنیا میں خدا کا نور پھیلنے لگتا ہے اور وہ دنیا میں انتشار نور روحانیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس پاک وجود سے ذاتی تعلق پیدا کرنے سے انسان اپنے دین و دنیا کو سنوارتا ہے۔ پس خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ سے ملنے والے نور، علم و معرفت اور قبولیت دعا کے نشان سے برکت حاصل کرنے کے لیے مومنین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ محبت و عقیدت اور فدائیت کا ایک ذاتی اور قریبی تعلق رکھیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت سے وابستگی کے ایسے متنوع انداز اور سہولت ہمیں میسر کی ہے کہ جیسے ہی اس سے قبل کبھی نہ تھی۔ خلیفۃ المسیح کے ارشادات، خطبات، خطابات اور روحانی مجالس کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے اور ان سے کامل طور پر فائدہ اٹھانے اور اپنی تربیت کے سامان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فی زمانہ ہر جدید وسیلے کو جماعت مومنین کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ MTA کے سیٹلائٹ چینلز، یوٹیوب ایپس کی نشریات اور اخبار بدر میں خطبات و خطابات اور دورہ جات میں حضور انور کی میٹنگز و مصروفیات اور ان میں ہدایات کی رپورٹس کی اشاعت وغیرہ ایسے ذرائع ہیں جن سے خلافت سے وابستگی کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آسان اور جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق کر دیا ہے۔ پس خلافت سے وابستگی کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، پس ہمیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کا سامان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں مومنین کی جماعت کا شعار سمعنا و اطعنا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ امام کی باتوں کو توجہ سے سنتے، سمجھتے اور یاد رکھتے ہیں اور پھر ان باتوں پر دل و جان سے عمل بھی کرتے ہیں۔ اطاعت کا پہلا زینہ حضرات سننا ہے، اس لیے اس صفت کو اطاعت سے بھی پہلے رکھا گیا ہے۔
قرآن مجید میں اپنی روحانی زندگی کے بقا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہنے کا ارشاد موجود ہے۔ پس یہی حکم اپنے درجے کے مطابق خلیفہ رسول اللہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے، اور اس کی آواز کو سننا اور اس پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرنا بھی مومنین کے لیے لازم ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بھی نسل عزیز کے خطبات اور خطابات کو باقاعدہ سننے سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور کی ہم سے کیا توقعات ہیں، حضور کس طرح ہماری زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ پس جو احمدی ان خطبات اور خطابات کو باقاعدہ اہتمام سے نہیں سنے گا، وہ خلافت کے ذریعے سے حاصل ہونے والی روحانی تربیت سے بھی محروم رہے گا۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب اجتماع انصار اللہ UK سن 2018 کے موقع پر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے قریب ایک دفعہ خاکسار کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے کہا کہ حضور، خاکسار آپ کو بہت سالوں سے دیکھ رہا ہے، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نماز جمعہ حضور نے نہ پڑھائی ہو۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا گلا خراب ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، اس کے جسم میں درد ہوتی ہے اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ جائے۔ تو میں نے کہا کہ حضور، آپ کو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ طبیعت ایسی ہو آپ کی اور آپ کو لگے کہ آج خطبہ جمعہ کے لیے جایا نہیں جا سکتا؟ تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے مسکرا کے فرمایا کہ میں بڑا معمولی قسم کا آدمی ہوں، مجھے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں ہر حال میں اپنا کام جاری رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ان 15 سال میں کوئی ایک بھی جمعہ ایسا نہیں گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ صرف ایک دن ایسا تھا کہ نماز عید بھی تھی اور جمعہ بھی تھا، تو میں نے نماز عید کا خطبہ بھی پڑھایا، اور اس کے بعد گو کہ خطبہ جمعہ بڑا مختصر تھا، لیکن میں نے وہ خطبہ جمعہ بھی دیا۔ ایک اور موقع پر حضور انور نے فرمایا کہ میں بھی بیمار ہوتا ہوں، لیکن میں چند دوائیاں کھا لیتا ہوں اور ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں ایک دن میں 2000 سے زیادہ خطوط دیکھنے ہوتے ہیں، جنہیں 100 سے زیادہ لوگوں سے مل کر ان کے مسائل سننے ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، جنہیں 200 سے زائد ممالک کے معاملات کی فکر ہوتی ہے، اگر وہ باقاعدگی سے ہماری تربیت کی خاطر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس قدر توجہ کے ساتھ حضور کے ان خطبات کو سنتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے آقا کی محبت ہو میری روح کی راحت، اس کی شفقت بری نظروں کی عطا ہو دولت۔ حضرات کہتے ہیں کہ یا حسن گرویدہ کرتا ہے یا احسان۔ خلفائے کرام ہمیں حسن و احسان کے مجسمے نظر آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اپنے خطبات اور خطابات کے نوٹس خود تیار کرتے ہیں، جس میں زمانے کی ضرورت کے مطابق جماعت کی تربیت کے لیے حضور کی نصائح ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا دل نشیں واعظ کے ذریعہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اپنا چین و آرام تیاگ کر ہماری روحانی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مکرم آصف محمود باسف صاحب لکھتے ہیں، آج کی جس ملاقات کا احوال میں نے درج کیا، میں جب اس کے لیے حضور کے دفتر میں داخل ہوا تو ایک دھچکا سا لگا۔ حضور بدستور اپنے کام میں مصروف تھے، مگر داہنے ہاتھ پر رسٹ بریس پہنا ہوا تھا، یعنی کلائی اور انگوٹھے کو سہارا دینے والا دستانہ نما۔ میں نے چونک کر پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ حضور نے بڑے سکون سے اس ہاتھ سے تحریر کا کام جاری رکھا اور فرمایا، ہاں سب ٹھیک ہے، کیوں کیا ہوا؟ جب میں نے ہاتھ پر پہنے ہوئے اس رسٹ بریس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، ہاں مستقل ایک ہی زاویے پر ہاتھ رکھ کر لکھتے رہنے سے بعض اوقات انگوٹھے سے کلائی تک کے مسل میں تکلیف ہو جاتی ہے، پھر جو لوگ دور دراز سے ملنے آئے ہیں وہ پورے جوش اور جذبے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، انہیں تکلیف کا بتا کر منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس تھوڑی سی تکلیف ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اسے چھوڑو، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ارشاد تھا، سو میں نے بظاہر اس بات کو یہاں چھوڑ دیا، معاملات حضور انور کی خدمت میں پیش کیے اور رہنمائی حاصل کی۔ میری ملاقات ختم ہوتے ہوتے ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں ملاقات سے نکل کر وضو کر کے سیدھا مسجد مبارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ عام طور پر حضور کے مسجد میں آنے اور جانے کے وقت میں نگاہ کو نیچا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آج رہا نہ گیا۔ حضور جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو بے ساختہ میری نگاہ حضور کے ہاتھ کی طرف اٹھ گئی۔
حضور کے ہاتھ پر وہ رسٹ سپورٹ نہیں تھا۔ میرا دل اپنے پیارے امام کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اپنی ہر تکلیف کو اپنے تک رکھنے والا ہمارا پیارا اور محبوب امام ہے، ہمارے دکھوں کو سننے والا، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکا کرنے والا، ہر دکھ کو چھپاتا ہے کہ جماعت پریشان نہ ہو، جائے مسکراہٹ کے موتی بکھارتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے محبوب امام کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے محبوب امام سے ہر تکلیف کو دور رکھنا، ہمارے امام کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھ کہ اس دور میں اس کے سوا کوئی نہیں جو امن، محبت، آشتی اور حقیقی خوشیوں کا سفیر ہو۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تم اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومنین نہیں ہوتے کہ آیت حضور پر صادق آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ، زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ حضرات، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضور کو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے جذبات کا بھی خیال ہے۔ دوسری طرف حضور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر خطبات و خطابات کے نوٹس تیار کرتے ہیں ہماری تربیت کی خاطر، تو کیا ہم بھی اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ حضور انور کے خطبات و خطابات کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، ہم بچشم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نئی نسل کی تربیت میں کس قدر کوشاں ہیں۔ بچوں اور خدام کی کلاسز میں آپ انتہائی دوستانہ اور بے تکلفانہ ماحول میں گفتگو فرماتے نظر آتے ہیں۔ حضور حسب موقع و محل پاکیزہ مزاح بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح نئی نسل میں خلافت کے تئیں والہانہ لگاؤ اور انس و محبت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان پروگرامز کو سنیں اور ہمارے بچوں کو بھی MTA کے یہ پروگرامز دکھائیں تاکہ ہماری آئندہ نسل خلافت کے سائے عاطفت میں پرورش حاصل کر سکے۔ احمدیہ مسلم ویمن اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جرمنی کے ساتھ میٹنگ کے دوران ایک خاتون نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ السلام علیکم حضور، میں ڈینٹل اسٹوڈنٹ ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں۔ ازراہ مزاح حضور انور نے فرمایا کمال ہو گیا، شادی شدہ ہو اور ڈینٹسٹ بھی ہو، اگر میاں زیادہ شور مچائے تو دانت نکال سکتی ہو۔ ایسے بے تکلفی کے ماحول میں پھر اس خاتون نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ MTA دیکھا کریں، تو ہم کیسے اپنے ڈیلی روٹین میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جبکہ ہم مصروف بھی ہوتے ہیں؟ حضور انور نے پھر ارشاد فرمایا کہ اتنا وقت نہیں دے سکتی تو ہفتے میں خطبہ ہی میرا غور سے سن لیا کرو۔ اصول ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اپنا اپنا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ گھنٹہ نہ صحیح 10 منٹ 15 منٹ شیڈیول دیکھ لیا کہ کون سا پروگرام اچھا ہے، پسند ہے، اسے دیکھ لیا، یا ہفتے میں خطبہ ہی غور سے سن لیا کریں۔ میرے پروگرام بعض آتے ہیں فنکشنز کے، وہ دیکھ لیا کریں، جب مصروفیت کم ہو جائے گی تو پھر دیکھ لینا۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ حضرات، امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبات جمعہ اور خطابات میں قیام نماز، دعاؤں اور عبادتوں کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے اور متعدد تربیتی امور کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ آج کل حضور اپنے خطبات جمعہ میں تاریخ اسلام میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے واقعات سے نئی نسل کو آگاہ فرما رہے ہیں تاکہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم روحانیت کے اعلیٰ معیار کو حاصل کر سکیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس زمانے میں جو کوششیں کی گئیں ان کی کما حقہ نئی نسل بھی پیروی کر سکے۔ ہر سچے مخلص احمدی کا فرض ہے کہ دیکھے اور سچے دل سے اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ دیانتداری سے اس میدان میں سرگرم عمل ہے یا نہیں۔ خلافت کی محبت اور اطاعت کوئی رسمی بات نہیں، یہ جذبہ سچا ہے تو اس کا ثبوت نظر آنا چاہیے، اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نیک تبدیلی اور پاک انقلاب پیدا کرنا ہی اس کا حقیقی ثبوت ہے۔ نظام خلافت کے تعلق سے مومنین کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف خود اس عظیم نعمت سے مستفید ہوں بلکہ اپنی اولاد کو بھی خلافت کا جانثار بنانے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ حضرات، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جب MTA پر خلیفۃ المسیح کا خطبہ یا کوئی خطاب نشر ہو رہا ہو تو ٹی وی کی آواز کو بڑھا دیا کریں تاکہ گھر کے چھوٹے بچوں کے کان میں بھی خلیفہ وقت کی آواز پڑ سکے اور وہ تربیت پا سکیں۔ حضرات، حضور انور کا انداز تربیت انوکھا ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضور انور کے پریس سیکرٹری مکرم عابد خان صاحب اپنے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا ایک بڑا ونڈو گلاس ان کے پڑوسی کے بچے نے فٹ بال کھیلتے ہوئے توڑ دیا تھا۔ پڑوسی اور ان کے بیٹے نے گھر آ کر عابد خان صاحب کی اہلیہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ گلاس کا پیسہ وہ ان کو دے دیں گے اور اپنے بیٹے کی پاکٹ منی سے کاٹ کر دے دیں گے۔ عابد خان صاحب خوش تھے کہ ان کے پڑوسی نے معافی مانگ لی اور پیسے دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اور وہ ایک بڑے خرچ سے بچ گئے ہیں۔ عابد خان صاحب نے یہ سارا واقعہ حضور اقدس کو سنایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد حضور اقدس نے عابد خان صاحب کو فرمایا، تم نے اس لڑکے یا اس فیملی کا ایک پیسہ نہیں لینا ہے، تم نے اپنے پڑوسی اور اس کے لڑکے کو بتانا ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پیار کرو اور دوسروں کا حق ادا کرو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے حق کو قربان کرو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور خاص طور پر پڑوسیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اپنے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں آپ سے شیشہ توڑنے کا پیسہ لوں۔ پھر حضور نے فرمایا، انہیں بتاؤ کہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ ایک پڑوسی کا حق ہے۔ اپنے پڑوسی کو یہ بتاؤ کہ یہ اصل اسلام ہے، دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا، اور جو میڈیا میں دیکھتے ہو اور سنتے ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ پھر حضور اقدس نے فرمایا، اور اگر وہ اصرار کرے کہ پیسہ دینا ہی ہے تو انہیں کہیں کہ کسی چیریٹی میں اپنی طرف سے جمع کر دیں تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ عابد خان صاحب نے یہ ساری بات اپنے پڑوسی کو بتائی، وہ بہت خوش ہوئے اور بہت متاثر ہوئے۔ عابد صاحب نے جب اپنے پڑوسی کا تاثر حضور انور کو بتایا تو حضور انور نے فرمایا، اسی طرح تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ اگر ہم خلیفۃ المسیح کی منشا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو حضور انور کی نصائح، ہدایات اور ارشادات پر مشتمل ان رپورٹس اور ڈائریز سے بھی ہمیں اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے، جس سے نہ صرف ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں بلکہ جس نہج پر خلیفہ وقت افراد جماعت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اسی نہج اور طرز پر ہم اپنی اولاد اور آئندہ نسل کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ حضرات، خطوط کے ذریعے خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کیجیے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انسان اس کے نتیجے میں اپنے ایمان و اخلاص میں مزید تقویت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی میں حضور انور کی دعاؤں کے طفیل ایک پاک تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اور میرا خاندان کا کوئی ایسا نام بھی نہیں ہے، تو شاید حضور میرے خطوط اس طرح توجہ سے نہ پڑھتے ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ ایک ایسا خدائی نظام ہے جو انسانی سوچ سے بالا ہے۔ ہم میں سے بہتوں کے اس حوالے سے اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدات بھی ہیں۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب ایک موقع پر بیان کرتے ہیں، ایک بچی نے انتخاب سخن کو بھی خط لکھا ہوا تھا اور حضور کو بھی خط لکھا ہوا تھا، لیکن اس بچی نے غلطی سے حضور والا خط انتخاب سخن کے لفافے میں ڈال دیا ہوا تھا۔ میں نے وہ خط پڑھ لیا اور آپ یقین کیجئے میں تقریباً 2 یا 3 دن سو نہیں سکا۔ اس خط میں اس بچی نے اپنے حالات، اپنے واقعات اس طرح سے لکھے تھے۔ اس کے بہت عرصے کے بعد جب مجھے موقع ملا تو خاکسار نے حضور سے بصد ادب و احترام عرض کی کہ ایسے ایک خط میں نے غلطی سے پڑھ لیا اور ایسے ایک بچی نے اس طرح اپنے واقعات لکھے ہوئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں 200 سے زائد ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا قیام ہے۔ کسی گاؤں یا اس سے بھی آگے کسی جگہ سے اس بچی کا خط تھا۔ جب میں نے واقعات بتائے تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کو علم تھا کہ میں کس بچی، کس گاؤں، کس شہر اور کس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف خلافت کی ہی برکت ہے۔ حضرات، خلیفہ وقت کو خطوط لکھنے کا جو حق ہمیں حاصل ہے اس سے ہم دستبردار نہ ہوں۔ ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا ہمارے ہم و غم میں مبتلا ہو کر
مصروف دعا ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اس لیے دعائیں نہ اس کے لیے اس سے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک نیا راستہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے، جو آن لائن ملاقات اور ورچوئل ملاقات کے ذریعے سے اس کووڈ کی بیماری کی وجہ سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس ذریعے سے حضور انور کے ساتھ میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے براہ راست جماعتوں کا اپنے محبوب امام سے رابطہ ہو رہا ہے۔ لوگ خلیفہ وقت سے براہ راست رہنمائی لے رہے ہیں۔ حضور UK سے، کبھی افریقہ کے کسی ملک سے، کبھی انڈونیشیا سے، کبھی آسٹریلیا سے، کبھی امریکہ اور کبھی انڈیا کے عہدیداران سے ملاقات فرماتے ہیں، اور یہ سب خدا تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے ہیں۔ MTA پر ہر جمعۃ المبارک کے روز دس ویک وتھ حضور کا پروگرام نشر ہوتا ہے، جس میں حضور انور کی ہفتہ بھر کی مصروفیات اور میٹنگز کے دوران اہم ہدایات کا اجمالی رنگ میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اس روحانی معاہدہ سے سیراب ہو کر نونہالان جماعت اپنے اخلاقی، تربیتی اور روحانی معیار کو بلندتر کر سکتے ہیں۔ فرائیڈے سرمن فار کڈز کا پروگرام MTA پر اور YouTube میں دستیاب ہوتا ہے، جس میں بچوں کو بھی حضور انور کے خطبات جمعہ سے استفادہ کا ترغیب دلایا جاتا ہے، اور حضور انور کے خطبات جمعہ سے نوٹس نکالنے اور ان حقائق و معروف کی باتوں کو سلیس زبان میں سمجھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ خلافت کے ہاتھوں سے تراشا گیا ہیرا جو حضور انور کی براہ راست تربیت سے فیضیاب ہوا، سید طالع احمد شہید، ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ اور رول ماڈل ہیں۔ خلیفہ وقت سے محبت اور خلافت کے لیے جان نچھاور کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ خلافت کے اس فدائی کا آخری جملہ بھی یہ تھا کہ ٹیل حضور دیٹ آئی لو ہم، اور اس نے اپنی زندگی میں شہادت دی کہ وہ یقیناً خلافت کا ایک جان نثار خادم ہے۔ ان کے بارے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، قدوس عارف صاحب صدر خدام الاحمدیہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی میرا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ طالع نے حضرت ملک غلام فرید صاحب کی شارٹ کمنٹری میں نشان لگائے ہوئے تھے، اور 5 والیوم کمنٹری بھی اس نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی اور مختلف آیات ہائی لائٹ کی تھیں اور چٹیں لگائی ہوئی تھیں۔ حضور فرماتے ہیں 5 والیوم کمنٹری جو اس نے پڑھی ہے اس کی تفصیل بھی میں بتا دوں۔ BSc کرنے کے بعد اس نے 1 سال گیپ ایئر لیا تھا، تو اس وقت میں نے اسے وقف 9 کی کلاس میں کہا تھا، اور اس کے بعد شاید دفتر میں ملاقات میں بھی کہ 5 والیوم کمنٹری پڑھو، اور میرا خیال تھا کہ چند سال لگائے گا، لیکن چند مہینوں کے بعد ہی آ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تمام پڑھ لی ہے۔ حیرت ہوئی تھی مجھے اس وقت بھی یہ سن کے۔ حضور سید طالع شہید کے اوصاف بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، کس طرح وہ خلیفہ وقت کے الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ میں نے بعض میٹنگز میں جو مربیان کے ساتھ تھیں انہیں کہا کہ مربیان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم و بیش 1 گھنٹے کے قریب تہجد پڑھا کریں، تو عزیز طالع نے بعض مربیان کی طرح یہ سوال نہیں کیا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں کس طرح اتنی جلدی جاگ کر 1 گھنٹے کے قریب تہجد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ایک دوست مربی نے ایک دن اسے بڑا تھکا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ خلیفہ وقت نے مربیان کو 1 گھنٹے کے قریب تہجد پڑھنے کا کہا ہے، میں بھی تو وقف ہوں تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے۔ آج تہجد کی وجہ سے پوری طرح سو نہیں سکا، اس لیے تھکاوٹ لگ رہی ہے۔ اس مربی نے مجھے لکھا کہ اس کی بات نے مجھے سخت شرمندہ کیا کہ میں براہ راست مخاطب تھا اور میں نے خلیفہ وقت کی بات پر اس طرح عمل نہیں کیا، اور اس نے محض ایک واقف زندگی کے عہد کو نبھانے کے لیے اس پر عمل کیا۔ یہ تھا اس عہد کا نبھانے کا معیار۔ ہم سب کو اپنی سطح میں سید طالع بننے کی ضرورت ہے
تبھی ہم خلافت کے ساتھ وابستگی کا جو حق ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے حضور انور کا انداز ایسا دلکش ہے کہ غیر بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر کیٹرینا لینٹو سویٹ حضور انور سے ملاقات کے بعد کہتی ہیں، میں گزشتہ 8 سال سے حضور انور کو جانتی ہوں۔ مجھے مختلف مواقع پر حضور انور سے ملاقات اور گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ میرے لیے بہترین اور حوصلہ افزا تجربہ رہا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے عظیم مذہبی رہنما کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ حضور نے اپنا وقت دے کر بہت نوازش اور مہربانی فرمائی۔ ہمیں بہت اہم امور پر بات کرنے کا موقع ملا۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، جو شاندار کام وہ کرتے ہیں، خاص طور پر جماعت احمدیہ میں نوجوانوں پر توجہ دینا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان سے ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے رہنما کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان سے کوئی بھی سوال جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی سوال سے خوفزدہ نہیں ہوتے جو ان سے کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ بھی ان کی ذہانت، علم، دانائی اور عقیدے کا مظہر ہے۔ یہ دیکھنا بھی بہت متاثر کن تھا کہ حضور کتنی محنت سے کام کرتے ہیں جماعت کی خدمت کا۔ ایک بات جس کا مجھ پر بہت اثر ہوا وہ یہ کہ احباب جماعت جن سے مجھے ملنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے، آپ حضور کا اثر آپ کے لوگوں کی زندگیوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پاکیزہ باہم میل ملاپ اور خدا سے اخلاص کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدمت انسانیت اور خدمت جماعت بھی۔ میں واقعی جماعت احمدیہ کو دنیا کے لیے ایک برکت سمجھتی ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت مضبوط، قابل تقلید نمونہ ہے جس طرح کی زندگی یہ گزارتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم خلافت کی ڈھال کے پیچھے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف مسلمان فساد و اناد میں مبتلا ہیں، ہم خلافت کے مضبوط قلعے میں محفوظ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خلافت کے کامل مطیع اور فرمانبردار بن کر ان کے وفادار بن جائیں تاکہ ہم دربار خلافت کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ آخر پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے اس روح پرور اقتباس کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، پس ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضلوں کے نظارے دکھا رہا ہے اور خلافت کے انعام سے جو ہمیں نوازا ہوا ہے، اس کا ہم نے ہمیشہ حق ادا کرنے والا بننا ہے، تاکہ قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ترقیات کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہمیں اس سے فیض پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کے آگے جھکنا ہوگا۔ خلافت کی نعمت کا اظہار ہمارے قول اور فعل سے ہونے کی ضرورت ہے۔ خلافت سے کامل اطاعت کا عہد آخری سانس تک نبھانے کے لیے ہمیں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، تبھی ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو خلافت کا مطیع بنانے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ایّد امامنا بروح القدس، اللہم ایّد امامنا بروح القدس، اللہم ایّد امامنا بروح القدس، وبارک لنا فی عمرہ و امرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔